اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اذ یغشیکم النعاس، اذ جس وقت، یغشیکم طاری کی تم پر، النعاس اونگ، اللہ تعالیٰ نے، امنتم منہ، امنتن امن دلانے کے لیے، منہ اپنی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وینزل اور نازل کیا اس نے، علیکم تم پر، من السماء آسمان کی طرف سے، ماء پانی، لیطہر تاکہ پاک کرے، تم کو، بھی اس پانے کے ذریعے سے، ویذہب اور تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کا وسوسہ، ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور تاکہ ثابت رکھیں، بھی اس کے ذریعے، الاقدام تمہارے قدموں کو، اذ جس وقت، یوحی وحی کی، ربک تیرے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، سألقی عن قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جو کافر ہے، الرعب رعب، فاضربوا بس تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، واضربوا اور مارو، منہم ان میں سے، کل بنان ہر پور پر، ذالک اس لیے، بأنہم کہ بے شک انہوں نے، شاقوا اللہ مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو شخص، یشاقق اللہ مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذالکم فذوقوہ پس چکو تم مزہ اس کا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار دوزخ کا عذاب ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ کافر وہاں پہلے پہنچ گئے اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ہمراہ جب وہاں پہنچے تو ایک جگہ کا انتخاب فرمایا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالو، یہاں ہم نے اپنا مورچہ قائم کرنا ہے۔ حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے جو کہ جنگی امور کے بڑے ماہر تھے، بڑے کمانڈر اور جنگجو صحابی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ہے وہ جنگی نقطہ نظر سے مفید نہیں ہے، تو عرض کیا کہ حضرت جس جگہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا ہے، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس جگہ نے تم اپنا مورچہ قائم کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رب تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے، رب تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ تم جہاد کرو۔ آگے ہماری ثواب دید پر ہے کہ ہم نے کیسے لڑنا ہے۔
تو صحابی کہنے لگے حضرت جنگی نقطہ نظر سے یہ جگہ مفید نہیں ہے۔ چند قدم ہٹ کر ایک جگہ بتائی اور اونچا سا ٹیلا تھا اور ریت پڑی تھی۔ عرض کیا حضرت یہ جگہ جنگی لحاظ سے بڑی مفید ہے، کیونکہ مخلص اور تجربہ کار تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صحیح بات مان لیتے تھے، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی اتفاق کیا۔ وہاں پہنچنے پر چند پریشانیاں پیش آئیں کہ پانی پاس نہیں تھا، 70 اونٹ 2 گھوڑے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 313 آدمی تھے۔ پانی سب کی ضرورت تھی، پھر تمام کی تمام نمازی تھے، وضو کے لیے بھی پانی درکار تھا، اور وہاں جو تھوڑا بہت پانی تھا اس پر کافروں کا قبضہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جہاں تک انسان کے بدن میں خون گردش کرتا ہے شیطان کی گردش بھی وہیں تک ہوتی ہے، مشکات شریف۔ تو شیطان نے فوراً دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ اگر تم سچے ہوتے تو پانی سے محروم کیوں ہوتے اور ریت میں تمہارے پاؤں کیوں دنستے۔ بس کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائی، بارش ہوئی، انہوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اور ریت جم گئی جیسے سڑک بنی ہوئی ہے، اور کافر پس جگہ پر تھے، وہاں پانی جمع ہو گئے اور کیچڑ بن گیا کہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اور کافروں کی شکست کا ایک ظاہری سبب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس مشکل گھڑی میں اونگ طاری کر دی۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھاتے وقت نیند کا آ جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت طاری کی اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ، امنتم منہ، امن دلانے کے لیے اپنی طرف سے، وینزل علیکم، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، من السماء ماء، آسمان کی طرف سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو پاک کرے اس پانی کے ذریعے کہ وضو کر سکو، غسل کر سکو، ویذہب عنکم رجز الشیطان، اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کا وسوسہ جو شیطان نے ڈالا تھا کہ اگر تم سچے ہوتے تو پانی سے محروم نہ ہوتے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غیبی مدد فرمائی، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ ثابت رکھے اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو۔ ریت بیٹھ گئی، سڑک کی طرح پکی ہو گئی کہ جس میں تمہارے پاؤں دنستے تھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جس وقت وحی کی حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 کا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کافروں کی مدد کے لیے آئے تو 5000 فرشتے بھیج دوں گا، مگر نہ وہ آئے نہ 5000 فرشتے نازل ہوئے، 3000 نازل ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تمہارا مومنوں کے درمیان رہنا ان کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ڈالوں گا ان کے دلوں میں جو کافر ہے رعب۔ مشرکین کے عزائم، مشرکین جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو گانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے، ڈول بجاتے، بنگڑے ڈالتے ہوئے، اور اونٹوں پر شراب کی بوتلیں لادی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد شراب پئیں گے اور آس پاس کے قبائلی کے شراب سے دعوت کریں گے، اور ان کو اونٹ ذبح کر کے کھلائیں گے کہ اونٹ بھی وافر مقدار میں لے کر آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بدر کے مقام پر خوب درگت بنائی، فرشتوں کو حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اعناق عنق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردن، پس مارو تم ان کافروں کی گردنوں پر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بنان بنانتن کی جمع ہے بمعنی پور، اور مارو تم ان میں سے ہر پور پر کہ ان کی انگلیوں میں کی پورے نہ رہے، تاکہ نہ تلوار چلا سکے نہ تیر چلا سکے، بیکار ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے لڑائی میں باقاعدہ شرکت کی تھی۔ بدر میں ملائکہ کی شرکت، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور مسلمان ہونے میں ان کا تیسرا نمبر ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں
انا ثالث الاسلامی، میں اسلام میں تیسرا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک جبریل تھے اور دوسرے میکائیل تھے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو اختیار دیا ہے کہ تشکل باشکال مختلفہ، وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ انسانی شکل اختیار کر لے، سام کی شکل اختیار کر لے، گھوڑے بینس وغیرہ کی شکل اختیار کر لے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ایک عام آدمی کی شکل میں آئے اور آپ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور سوالات شروع کیے۔ جس وقت وہ چلے گئے تو آن وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی جبریل السلام میرے پاس آتے میں ان کو پہچان لیتا، الا ان تکون ھذہ المرہ، مگر اس دفعہ میں ان کو نہیں پہچان سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سوال کرنے والا جبریل علیہ السلام تھے۔ آن السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ آن السلام کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کو اتنا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ سلام کو قید کر کے پابند کر کے بیٹا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت دحیہ نے آپ کا بڑا وقت لیا ہے۔ آپ سلام نے ہنس پڑے اور فرمایا تو نے دیکھا تھا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک نوجوان اور خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی ان کی شکل میں آتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے انسانی شکل اختیار کرنے کا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو بدر میں گھوڑے پر سوار دیکھا۔ انہوں نے ایک کافر کے کندھے پر کوڑا مارا اور وہ الٹ کر نیچے گر پڑا۔ آن السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام حیزوم تھا۔ ایک صحابی نے آپ سلام سے عرض کیا حضرت میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جس کو چابک مارتا تھا وہ نیچے گرتے ہی مر جاتا تھا، اور وہ سوار کہتا تھا اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر فرشتوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا تھا وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں عن قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، پس تم کافروں کی گردنیں مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا نہیں۔ اعوذ باللہ، فإن اللہ شدید العقاب، پس اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بدر کے موقع پر کیسی سزا دی کہ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو 6 ماہ تک گھر سے باہر نہیں نکلے شرم کے مارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فذوقوہ، پس چکو تم مزہ اس ذلت کا جو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے ہاتھوں دکھائی ہے، اور اس پر بس نہیں ہے، یاد رکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تو دنیا کی عذاب ہے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔